محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر شجاعت صاحب، محترم المقام جناب رانا جواد صاحب، رانا طاہر صاحب، محترم آصف بھائی اور دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، اس حلقہ درود میں تشریف لانے والے جملہ احباب، بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم حلقہ درود و فکر کے اس خوبصورت پروگرام میں حاضر و موجود ہیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنیادی طور پر اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی ہونے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ پاک نے جو شرف عطا فرمایا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس عظمت کی وجہ سے جو ہمیں عظمت ملی ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی وجہ سے جو ہمیں شان اور عظمت ملی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فرمایا یہ جو رسول ہیں، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، یوں تو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ کتنے بولیے؟ کم و بیش، جن میں سے 313 رسول ہیں۔ کتنے؟ 313، اور ان میں سے 4 اولو العزم ہیں۔ 4 کیا ہیں بولیے؟ اولو العزم ہیں۔ فرمایا ان میں سے ہر کسی کو ہم نے درجہ بدرجہ عظمت، شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عظمت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمایا ہے اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مولا کوئی ایک کسی کے مرتبے کی کوئی بات تو سنا دے، کسی ایک کے مرتبے کی کوئی بات تو سنا دے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ۔ اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو، ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جس سے براہ راست اللہ پاک نے کلام کیا ہے۔
ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جس سے براہ راست اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن سے کلام کیا ہے، اور سارے ہی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے کلام کیا ہے، لیکن ایک کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو اللہ پاک کوہ طور پر بلایا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، کہاں بلایا کرتا تھا؟ کوہ طور پر بلایا کرتا تھا، اور وہاں پر بلا کر اللہ پاک اس سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، اور اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اور باتیں کیا کرتا تھا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، ذرا اب تو کوہ طور پر آ گیا ہے، اپنے جوتے اتار دے، اپنے نالین اتار دے، اور اے موسیٰ علیہ السلام اب تو کوہ طور پر آ گیا ہے، مجھے ذرا یہ بتا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصا کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ یعنی ایسی باتیں جب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی باتیں کیا کرتا تھا، ایسا کلام کیا کرتا تھا، تو یہ بات اور یہ شان انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ بڑی شان ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے بولیے سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر کے یوں سمجھایا اور ہمیں سمجھایا، لوگوں میں نے قرآن میں نبیوں میں سے سب سے بڑی شان یہ بیان کی ہے کہ میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو براہ راست مجھ سے کلام کرتا تھا۔ اب اپنے نبی کی شان تم خود سوچ لو کہ موسیٰ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر آیا کرتا تھا، تمہارے نبی کو ملاقات کے لیے میں نے اوپر بلایا تھا۔ ہائے ہائے، تمہارے نبی کو کلام کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور گفتگو تو پھر نیچے رہ گئی، تمہارے نبی کو دیدار عطا کرنے کے لیے میں نے مقام او ادنا پر بلایا تھا۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت کی حامل، آپ میں سے ہر کسی نے یہ بات سمجھنی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے بولیے؟ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے نا جی، قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں لوگ، بتائیں جی قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے۔ الحم سے لے کر والناس تک سن لیں، اللہ پاک نے پورے قرآن میں میلاد ہی میلاد بیان کیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، کہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر ہے، کہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کا ذکر ہے۔ تو قرآن تو انبیاء کے میلاد سے بھرا پڑا ہے، اور ان انبیاء میں سے سب سے بڑا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور اگر موسیٰ کا میلاد قرآن میں بیان ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا میلاد بیان کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ایک دن تمام کے تمام حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، کس کے بولیے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، حضور کے تو صحابی ہیں نا، جو حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے اور جو آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ لیکن جو پہلی امتیں تھیں، ان امتوں کو جو نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے ان کو کہتے تھے حواری۔ ان کے جو حواری تھے، قال الحواریون، یہ نام قرآن مجید نے دیا۔ وہ جب آ کر بیٹھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ آ کر انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام تم بار بار ہمیں قصہ سناتے ہو آخری نبی کا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور کی آمد کی خوشخبری آخری بار کس نے سنائی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. فرمایا بھئی آج تک نبی اعلان کرتے آئے کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخر الزمان آنے والا ہے، آمینہ کا لال آنے والا ہے، عبداللہ کی آنکھ کا تارا آنے والا ہے، ہر کوئی بتاتا آیا ہے. فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ اب میرے بعد جو آئے گا وہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ ہوگا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں. تو سارے حواری وہ اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا لگتا یوں ہے جتنی اللہ پاک نے آپ کو شانیں عطا کی ہیں، معجزات عطا کیے ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں، اے عیسیٰ آپ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے، زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوڑی برس کے مریض کو ہاتھ لگا کر شفا دے دیتے تھے، درست کر دیتے تھے. تو وہ سارے حواری دیکھتے رہے آپ کے معجزات. تو ڈاکٹر شجاعت صاحب ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آ گئے سارے. انہوں نے کہا لگتا یوں ہے کہ وہ جو آخری نبی آنا ہے وہ نبی آپ ہی ہیں. وہ نبی اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنے مرتبے، اتنے معجزات، سر سے لے کر پاؤں تک معجزات. آپ کا سانس لینا بھی معجزہ، آپ کا کلام کرنا بھی معجزہ، آپ کا ہاتھ اٹھانا بھی معجزہ، آپ کا کھانا کھانا بھی معجزہ، آپ کی ہر چیز معجزہ، آپ کا پھونک مارنا بھی معجزہ. لگتا یوں ہے کہ وہ آخری نبی آپ ہیں. اب وہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا. اے حلقہ درود میں آنے والوں، حضور کا میلاد منانے والوں، آقا کی شان و عظمت کو سننے والوں، حضور کے امتی کہلانے والوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے حواریوں تم یہ کہتے ہو کہ میں آخری نبی، اب سنو انی لست بمستحق ان احل سیور حذائی، خدا کی عزت کی قسم میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آخری نبی کے جوتوں کے تسمے کھول سکوں. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. میں نے عربی کی عبارت پڑھی ہے آپ کے سامنے، انجیل برنباس کی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لست بمستحق، خدا را مجھے نہ کہنا کہ میں آخری نبی ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اس نبی کے پاؤں کے اندر جو جوتے ہیں، نالین ہیں، ان کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں. سبحان اللہ. لوگوں یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ حضور کی شان وراء الورا ہے، حضور کی آمد کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، حضور کے آنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. اللہ پاک نے دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی اذان ہوتی ہے نا، ایک بار ہی کہتے ہیں آ جاؤ، لیکن قربان جائیں آپ کو جب بلایا جائے تو ایک بار بلایا جائے، آپ کے آنے کا اعلان کیا جائے تو ایک بار کیا جائے، مصطفیٰ کی آمد کا اعلان ہو تو قرآن بار بار کرے، سٹیج بدل بدل کے کرے، سٹیج بدل بدل کے کرے، الفاظ بدل بدل کے کرے. کبھی کہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی کہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کہے قد جاءکم برہان، کبھی کہے قد جاءکم نور، کبھی نور کہے کبھی برہان کہے. بھائی ایک ہی بات ہے نا بار بار، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، محبوب آپ آئے، محبوب آپ کو نور بنا کے بھیجا، محبوب آپ کو برہان بنا کے بھیجا، محبوب آپ کو دلیل بنا کے بھیجا. ارے دلیل وہ ہوتی ہے جس کا رد ہو سکے، اور برہان وہ ہو سکتی ہے کہ جس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی رد ہی نہ ہو. اللہ پاک الفاظ بدل بدل کر حضور کی شانیں بیان کرتا ہے، الفاظ بدل بدل کر حضور کے مقام بیان کرتا ہے، الفاظ بدل بدل کر حضور کی شانیں بیان کرتا ہے. لوگوں قرآن بھرا پڑا ہے
اللہ پاک چاہتا ہے کہ محبوب کی عظمت کے پھریرے ہوں، کیا بات، اللہ چاہتا ہے محبوب کی عظمت کے ڈنکے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کی عظمت کے نعرے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کی عظمت کے غلغلے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ہر زبان سے جو بھی بات نکلے میرے مصطفیٰ کی نکلے۔ کوئی اذان پڑھے تو درود مصطفیٰ پر پڑھے، کوئی نماز پڑھے تو درود مصطفیٰ پر پڑھے، کوئی سجدے کرے تو تسبیح مصطفیٰ کی کرے، کوئی رکوع کرے تو تسبیح مصطفیٰ کی کرے، ارے کوئی ذکر کرے تو ذکر مصطفیٰ کا کرے، ارے کوئی میری بات کرے میری بات بعد میں کرے، پہلے بات مصطفیٰ کی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی مولا، بتا تو صحیح۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا بنایا کوئی نہیں ہے، کیا بات، وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور جیسا بنایا کوئی نہیں ہے، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں بنایا، میں نے حضور جیسا کوئی نہیں بنایا۔ میرے مصطفیٰ کو علم بھی سب سے جدا ملا، میرے مصطفیٰ کو عمل بھی سب سے جدا ملا، میرے مصطفیٰ کو معرفت بھی سب سے جدا ملی، میرے آقا کو عظمت بھی سب سے جدا ملی، میرے آقا کو شان بھی سب سے جدا ملی، میرے آقا کو امت بھی سب سے جدا ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے ایک عجیب حدیث پاک پڑھی ہے، عجیب، اور جب سے میں نے پڑھی ہے میں نشے میں ہوں، سبحان اللہ، جب سے وہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے میں، بولیے، نشے میں ہوں، آپ بھی نشے میں ہی ہوں گے۔ ہائے ہائے، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء۔ اب میں نے جب حظ کا معنی ڈھونڈا نا، فرمایا تم امتوں میں سے میرا حظ ہو اور میں نبیوں میں سے تمہارا حظ ہوں۔ معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ جب اللہ پاک امتیں تقسیم کر رہا تھا یا نبیوں کی تقسیم کر رہا تھا، نبیوں کو امتیں دی جا رہی تھیں اور امتوں کو کیا دیے جا رہے تھے؟ نبی دیے جا رہے تھے۔ فرمایا انتم حظی من الامم، تو اللہ پاک نے تمہیں میرے حصے میں رکھا اور مجھے تمہارے حصے میں رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اچھا، جب میں نے حظ کا معنی اردو میں ڈھونڈا رانا جواد صاحب، تو اس کا معنی تھا نصیب۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیسے بتاؤں آپ کو حضور نے کیا کہہ دیا۔ فرمایا اے میری امت، جب اللہ پاک امتیں تقسیم کر رہا تھا نا تو تم میرے نصیب میں آئے اور میں تمہارے نصیب میں آیا۔ مجھے میرا شوق اور بڑھا، میں نے کہا ذرا مزید تلاش کرتا ہوں۔ میں نے انگلش ڈکشنری کھولی، میں نے حظ کا معنی ہا ضوا، ہا حلوے والی اور ضوا ضوئے، اس کا معنی میں نے انگلش ڈکشنری میں ڈھونڈا، میں اور حیران رہ گیا۔ اس میں اس کا معنی تھا لک، LUC کے لک۔ اس کا معنی یہ تھا، معنی یہ بنا اے میری امت، you are my luck and I am your luck۔ ہائے ہائے، اور لک جس کی آ جائے پھر اس کی بیڈ لک نہیں ہوتی، کہ ہوتی ہے؟ دنیا دار ہو وہ کہے جی فلاں نمبر میری لک ہے، میرا لکی نمبر ہے، فلاں رنگ میرا لکی رنگ ہے، کلر ہے، فلاں چیز میری لکی چیز ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہاں تو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ لوگوں میں تمہاری لک ہوں، میں تمہاری خوش قسمتی ہوں۔ کل قیامت کے دن ہر کوئی پریشان ہوگا۔ میں تو جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، خدا کی عزت کی قسم، میرا رونے کو دل کرتا ہے، اپنے نصیب پر خوش ہونے کو دل کرتا ہے کہ حضور نے فرما دیا لوگوں میں تمہاری لک ہوں، میں تمہارا نصیب ہوں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ امتی جو اپنے نصیب کو پا کر بھی بد نصیب رہے۔
جن کو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو، جن کو حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو، جن کو حضور کے تشریف لانے پر خوشی نہ ہو، ارے وہ محبوب جس کے آنے پر اللہ پاک نے خوشی منائی، وہ بھئی دنیا میں جس کسی کے پاس خوشی آئے نا، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں خوشی آ گئی کوئی، تو آپ کے گھر میں ہر کسی کے خوشی منانے کا انداز الگ ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کے خوشی منانے کا انداز الگ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر کسی بیٹے کی سالگرہ ہی آ گئی تو بڑے جو بزرگ ہیں وہ خوشی الگ طریقے سے منائیں گے، جو والدین ہیں وہ الگ طریقے سے منائیں گے، جو بہن بھائی ہیں وہ، جو بیٹیاں ہیں خواتین ہیں وہ. ہائے ہائے، یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی جب لوگ یہ کہتے ہیں جی حضور کے آنے پر کس نے خوشی منائی؟ خدا کی عزت کی قسم، تم نے کسی کو خوشی مناتے دیکھا ہی نہیں، اصل میں تم نے خوشی مناتے کسی کو پڑھا ہی نہیں. ارے مصطفیٰ کی آمد پر تو دنیا میں کوئی خوشی منانے والا نہیں تھا، لیکن خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی آمد پر خود خدا نے خوشی منائی، خدا نے خوشی منائی. کیسے؟ اب اللہ کی شان یہ تھی نا کہ اس وقت کی جو سپر طاقت تھی، سپر پاور، وہ کیسر و کسریٰ تھے. وہ کیا تھے بولیے؟ حضور کی آمد پر اللہ پاک نے خوشی کیسے منائی؟ حضور کی آمد پر فرمایا جبریل جلدی دوڑ، کیسر و کسریٰ کے جو محلات ہیں نا اس کے 14 کنگرے گرا دے. ہائے ہائے، اس کے 14 کنگرے گرا دے. اب یہ خدا کے خوشی منانے کا طریقہ ہے، تم ڈھونڈتے ہو دنیا میں. فرمایا جاؤ، جو فارس کا آتش کدہ ہے نا، جو 1000 سال سے روشن ہے اور کوئی اس کو تاریک نہیں کر سکا، کوئی اس کو بجھا نہیں سکا، بڑی سے بڑی آندھی، بڑے سے بڑا سیلاب اس کو بجھا نہیں سکا، جاؤ میرے محبوب کی آمد پر 1000 سال سے روشن وہ آتش کدہ بجھا دو. فرمایا قیامت تک لوگ چراغاں کرتے رہیں گے، روشنی کرتے رہیں گے. اے جبریل، چونکہ میں نے خدا نے خوشی منانی ہے، جاؤ پورے آسمان کے ستاروں کو آمنہ کے گھر پر گرا دو. سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور آئے تو میرے گھر پر یوں ستارے نیچے زمین کی طرف آ رہے تھے. ہائے ہائے، ستارے زمین کی طرف آ رہے تھے. فرمایا جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے لو، 3 جھنڈے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگاؤ، ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، ایک آسمانوں پر لگا دو، جس کا معنی یہ ہے کہ مشرق میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی، مغرب میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی، زمینوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی، اور میرے آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی. اب ہر کسی کے خوشی. فرمایا اچھا دنیا دار ہو، دنیا والے ہو، تمہاری خوشی کا طریقہ ذرا اور ہوتا ہے. فرمایا جبریل جاؤ جس سال مصطفیٰ آئے ہیں نا، کسی کے گھر میں بھی بیٹی نہ دینا، کسی کے گھر میں بھی بیٹی، اس لیے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ بیٹی کی آمد پر پریشان ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا، حالانکہ بیٹی کی آمد بھی خوشی ہے، بیٹی کی آمد بھی کیا ہے بولیے؟ آپ سارے ہی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا، باپ سے محبت بیٹی زیادہ کرتی ہے یا بیٹا کرتا ہے؟ بیٹی کرتی ہے. تو پھر خوشی ہونی چاہیے کہ پریشانی ہونی چاہیے؟ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے بندے اب محنت کر، تجھے میں نے بیٹا دے دیا ہے. اور جب بیٹی آتی ہے اللہ پاک کہتا ہے نہیں، اب تجھے بیٹی دی ہے، تیرے مقدر بھی میں خود کھولوں گا. تو مصطفیٰ کی آمد پر اللہ پاک نے کہا چونکہ تم پریشان ہو جاتے ہو، لہذا جبریل اب بیٹیاں نہیں دینی، اب بیٹے دینے ہیں پورا کا پورا سال. ہائے ہائے، یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانے کا. بس تعلق بنا کے رکھو حضور کی ذات کے ساتھ، کیونکہ حضور کی شان سب سے جدا ہے.
حضور کی شان وراء الورا ہے۔ اب چونکہ آخر میں نے صرف ایک واقعہ عرض کرنا ہے اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے اس کے نصیب پھر وراء الورا ہو جاتے ہیں۔ تعلق بنانے کی دیر ہے بس۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں جس کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ کیا نام ان کا بولیے؟ بابا رتن ہندی، اور ہندوستان بٹھنڈا میں پیدا ہوئے۔ کہاں بولیے؟ ہندوستان میں بٹھنڈا میں۔ آپ میں سے کوئی اگر گوگل کو استعمال کر سکتا ہے تو آپ گوگل میں جا کر لکھیں رتن ہندی، آپ کو ساری تفصیل مل، گوگل بھرا پڑا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو تاجر تھے حضور کے زمانے میں۔ کیا تھے بولیے؟ تاجر تھے۔ یہ عرب میں، ملک شام میں یہ سفر کرتے تھے۔ اب ہر کسی نے اپنی حضور کی آمد پر اپنے طریقے سے خوشی منائی ہے، ہر کسی نے۔ یہ کہتے ہیں میں سفر کرتا تھا، سفر کے دوران ایک بار مکہ سے میرا گزر ہوا۔ کہاں سے گزر ہوا؟ مکہ سے۔ تو میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک ندی ہے، پھر نالا ہے، پھر بڑی نہر ہے، تو وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، اور لوگ بھی گزر رہے ہیں۔ تو ایک معصوم بچہ ہے، بڑا حسین و جمیل، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا چرا رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چراتے چراتے وہ جب نہر آئی، بڑی نہر، ندی نالوں کو تو کراس کر گئے، جب بڑی نہر آئی بکریاں کراس کر گئیں لیکن وہ بچہ پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا حسین لگا، بڑا خوبصورت لگا۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور نہر کراس کروا دی۔ نہر کراس کرا دی۔ میں واپس آ گیا ہندوستان۔ رات کا وقت تھا، 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ اپنے علاقے میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ، رات کو ہم نے آگ جلائی۔ آگ جلا کر بیٹھے تھے کہ اچانک آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھی۔ چاند کو دیکھ رہے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کیا ہو گیا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کو ہم دیکھ رہے تھے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرے دل میں بڑی حیرانی ہوئی اور پریشانی آئی کہ اچانک چاند کو کیا ہو گیا۔ بالآخر ہم لوگوں سے پوچھتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، آج کی رات عجیب حادثہ ہوا۔ بالآخر عرب سے کوئی شخص آیا ہمارے پاس، ہم نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ اچانک چاند کو کیا ہوا، یہ واقعہ تم نے دیکھا ہے شق القمر کا؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مکے میں ایک نبی آیا ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اس سے کسی نے نبوت کی دلیل مانگی، معجزہ مانگا، اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کیا ہو گیا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس سے مل کر آئیں۔ کہتے ہیں ہمارا سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے، ہم گئے، مکہ پاک پہنچے، پتہ چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ کہتے پیچھے پیچھے ہم مدینے کھجوروں والی زمین میں چلے گئے، جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ ہم مسجد نبوی میں جا کر بیٹھے، جیسے ہی حضور کے سامنے پہنچے ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہندوستان سے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری زبان بتا رہی ہے کہ تم ہند سے آئے ہو، تمہاری زبان بتا رہی ہے تم کہاں سے آئے ہو، ہند سے آئے ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، لیکن اپنی نبوت پر کوئی دلیل بھی دے دیجئے، اپنی نبوت پر کوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کہا رتن ہندی، رتن ہندی، وہ مجھے نہر سے اپنے کندھوں پر سوار کروا کے پار لنگانے والے، پار گزارنے والے، بتاؤ کیا میری نبوت پر اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل مانگتے ہو؟ تم ہی تو تھے جس نے مجھے اپنے کندھوں پر پار بٹھا کر نہر پار کروائی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم، بابا رتن ہندی کہتے ہیں جب میں نے نہر پار کروائی تھی حضور نے 7 بار فرمایا تھا اطال اللہ عمرک، اطال اللہ عمرک،
اطال اللہ عمرک 7 بار فرمایا. بس اللہ پاک نے ہر دعا کے بدلے 100 سال کی عمر مجھے عطا فرمائی اور ان کو 700 سال تک زندہ رکھا. لوگوں یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کی ہر چیز ہی جدا ہے، جن کی ہر چیز ہی جدا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حضور کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.